حضرات محترم، زندگی کا سفر بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک سال کا آغاز ہوتا ہے، ابھی اس کے متعلق انسان کے ہاتھ نہیں پکتے تو دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان اکثر ملکوں کے اندر عمومی طور پہ 20ویں سال جو ہے اس کے مطابق معاملات طے کیے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا ایک اپنا امتیاز ہے، اپنا نشان ہے، اپنا طریقہ کار ہے، ہمیں اسے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آج اسلامی سال کو شروع ہوئے دوسرا دن ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ مالک نے نہ عیسوی سال کے متعلق، نہ یہود کے سال کے، نہ بکرمی سال، نہ یونانی سال، جتنے دنیا میں مروج سال رہے ہیں یہ ہیں، ان کے متعلق کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یہ جو اسلامی سال ہے، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے اس دن جس دن زمین و آسمان کو بنایا تھا، اور ان 12 مہینوں کے اندر منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک مہینہ ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں میں تیسرا مہینہ شروع ہے، 2 پہلے گزر چکے۔ ایک حرمت والا مہینہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینوں کی حرمت اس دن اللہ نے لکھ دی تھی جس دن زمین و آسمان کو بنایا تھا، اور اسلام نے انہی مہینوں کو اپنا قرار دیا جو اللہ نے اپنا بنایا تھا، کیونکہ دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اگر اسلام اللہ کا دین ہے تو مسلمانوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو جو اللہ نے مہینے اپنے قرار دیے ہیں ان مہینوں کو ہی اپنا تصور کرنا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ، ویسے تو یہ اس بات پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ آج 1445 شروع ہو گیا، لیکن جب بھی مسلمانوں کے یہ مہینہ آتا ہے ایک عجیب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب جنوری کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت سارے لوگ ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک نئے سال آیا، ایک تجدید عہد کرتے ہیں۔ لیکن جب اسلامی سال کا آغاز آتا ہے تو ایک سوگ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے۔ خصوصاً ان پاک باز لوگوں پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے اپنا مال، جان، سب کچھ قربان کیا۔ تو آج کی مجلس میں